تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد الاربعہ میں 4 ایسے قاعدے بیان کیے ہیں جن کی معرفت کی وجہ سے ایک مسلمان شرک اور اس کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور کون ایسا مسلمان نہیں ہے جو شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلے سبق میں پہلا قاعدہ کا بیان کیا جا چکا ہے، اور آج دوسرا سبق ہے القواعد الاربعہ میں سے، اور دوسرا قاعدہ کا بیان انشاءاللہ کروں گا۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں دوسرے قاعدے کے تحت انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ۔ وہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہمارا غیر اللہ کو پکارنے اور ان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد صرف شفاعت اور تقرب الہی کا حصول ہے۔ فدلیل القربۃ قولہ تعالی، قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبہ تک پہنچا دے، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ جھوٹے اور کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ ودلیل الشفاعۃ قولہ تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ والشفاعۃ شفاعتان، شفاعۃ منفیہ و شفاعۃ مثبتہ۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، منفی شفاعت اور مثبت شفاعت۔ فالشفاعۃ المنفیۃ ما كانت تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر الیہ الا اللہ، والدلیل قوله تعالی
یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ والشفاعۃ المثبتہ ہی التی تطلب من اللہ والشافع مکرم بالشفاعۃ والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، کما قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اور مثبت شفاعت یہ ہے کہ یہ ایسی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت اللہ کی اجازت کے ذریعے عزت افزائی کی جاتی ہے، اور جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کے لیے شفاعت کی اجازت ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جن بزرگان اور نیک لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں پکارتے اور عبادت کرتے تھے، تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے انہیں پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہماری رسائی اللہ تعالیٰ تک ہو جائے، یا یہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر خاص طور سے شفاعت کی قسمیں بیان کیے ہیں، اور شفاعت کی دو قسموں کا بیان انہوں نے کیا ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شفاعت ہے کیا چیز؟ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ لفظ شفاعت عربی زبان میں شفع سے ماخوذ ہے، یعنی کسی چیز کو جفت اور جوڑا بنا دینا، اور اس کے مقابلے میں وطر آتا ہے جس کا معنی طاق اور اکیلا بنانے کے ہیں۔ کسی وطر کو شفع یعنی طاق کو جفت کر دینا، مثلا ایک کو دو یا تین کو چار، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دکھ تکلیف دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ حاصل کرنا۔ جیسے اردو میں ہم اس کا معنی سفارشی کا لے سکتے ہیں، اور اردو میں ہم شفاعت کو، شافع کو سفارشی کہتے ہیں۔
یعنی شفاعت کرنے والا سفارشی ضرورت مند اور صاحب اختیار کے درمیان واسطہ ہوتا ہے تاکہ ضرورت مند کو کوئی فائدہ مل جائے یا اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، مثبت شفاعت اور منفی شفاعت۔ تو مثبت شفاعت وہ شفاعت ہے جو کتاب و سنت سے صحیح طور پر ثابت ہے اور صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے خاص ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ پہلی دلیل حدیث سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت سے بہرور ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ شفاعت مثبت، اس شفاعت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اللہ تعالی سفارش کرنے والے سے راضی ہو۔ دوسری شرط، اللہ تعالی سفارش کیے جانے والے سے راضی ہو۔ تیسری شرط، اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو اجازت دے کہ وہ سفارش کر سکے۔ ان شرطوں کا بالاجمال بیان اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ الغرض، ان شرطوں کے بغیر شفاعت یا سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سفارش کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عام سفارش، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صالح اور نیک بندوں میں سے جسے بھی چاہے اجازت دے گا کہ مخصوص بندوں کے لیے جن کے لیے وہ اجازت دے گا سفارش کر سکیں۔ اور یہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کریں گے، اور یہ ان گنہگار اہل ایمان کے لیے ہوگی جو جہنم میں پڑے ہوں گے۔ دوسری قسم خاص شفاعت یا خاص سفارش، اور یہ خاص شفاعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہ بہت ہی بڑی سفارش ہوگی جب میدان محشر میں لوگ ناقابل برداشت گھبراہٹ اور پریشانی میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ انہیں اس ابتلا سے چھٹکارا ملے، تو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارشی تلاش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کر سکے، تاکہ انہیں حشر کے دن کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام
شفاعت کرنے سے انکار فرما دیں گے، یہاں تک کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت جو میدان حشر میں آپ کریں گے کہ لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اور آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، بلا شبہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور اے پیغمبر، رات کے کچھ حصے میں آپ اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کریں، آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت خاصہ حاصل ہوگی، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی جنت میں داخل ہونے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اہل جنت جب پلِ صراط کو عبور کریں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس موقع سے ان سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں منفی جذبات سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ شفاعت کی دوسری قسم شفاعت باطلہ، منفی شفاعت۔ یہ وہ شفاعت ہے جو کسی کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس سے مراد مشرکین کی خود ساختہ مذمومہ شفاعت ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو انہیں کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو آج بھی اس امید میں پکارتے ہیں، اپنا وسیلہ اللہ اور اپنے درمیان واسطہ انہیں قرار دیتے ہیں کہ یہ ضرور ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ ان کا وہم ہے اور بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو جس طرح سے مشرکین عرب یا مشرکین مکہ کا گمان تھا کہ یہ بزرگان اور نیک لوگ جنہیں ہم
پکارتے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوں گے یا ہماری نزدیکی اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے ہو جائے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر دے گا۔ تو ان لوگوں کا گمان تھا، وہم تھا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے اور جس کی تفصیل حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ شفاعت کون کرے گا اور کس طرح سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو۔